علیکم المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی بہن اندلیب زہرا مرزا حاضر خدمت ہے اور تحفہ یالی مدد پیش کرتی ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، وقت کا پہیہ چلتا ہے تو انسان کی زندگی کے کچھ پل اور آگے چلے جاتے ہیں۔ ہماری بھی زندگی کے کچھ اور پل آگے چلے گئے۔ آج کا پروگرام خاص مقصد کے لیے کر رہی ہوں جس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے، نہ صرف اس زندگی سے بلکہ دوسری ابدی زندگی سے بھی ہے۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی اور پیام زینب کی پوری ٹیم کی جانب سے، دیکھنے سننے والوں کی جانب سے بھی فیاض شیخ بھائی کی خدمت میں بہت زیادہ اظہار افسوس پیش کروں گی، کیونکہ آج ان کی والدہ محترمہ کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ مائیں بہت پیاری چیز ہوتی ہیں اور ماؤں کے بغیر انسان سکھ کی چھاؤں سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ سنبھل کے، اب تمہاری دعا کرنے والی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو دیکھیے انبیاء ماؤں کی دعاؤں کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو فیاض بھائی اور باقی جتنے ہم سب ہیں، ہمیں اپنی ماؤں کی بہت ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے۔ ہم سب کی طرف سے فیاض شیخ بھائی کو اور ان کی زوجہ محترمہ محو شیخ کو بہت زیادہ افسوس۔ میں اپنی تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے استدعا کروں گی کہ وہ ان کے لیے ایک فاتحہ ضرور پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا پروگرام لے کر آپ کے سامنے اور اپنے معزز بھائیوں کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہے آپ کی بہن۔ کہنا چاہتی ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دیکھیے، عمل ہماری زندگیوں کو آگے بڑھاتا ہے، عمل ہماری زندگیوں کو پیچھے لے کے جاتا ہے۔ عمل سے ہم ترقی کرتے ہیں، عمل سے ہم پستی کے گڑھوں میں گرتے ہیں، عمل سے اللہ کی نگاہ میں معزز ہوتے ہیں، اور عمل سے ہی ہم دنیا کی نگاہ میں معزز ہوتے ہیں یا حقیر ہوتے ہیں۔ اور عمل صالح کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عمل صالح پر زور دیا۔ با عمل فرد ہی اللہ کی نگاہ میں معزز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ہمارا ہر عمل ہماری زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کا جو موضوع چنا ہے وہ عمل ہی کو چنا ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہماری زندگیوں کو بہتری کی جانب لے جا سکتا ہے، اور کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں ہمیں پست اور حقیر کر سکتا ہے۔ تو عمل کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معیارات کو پرکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا معیار کیا بنا رکھا ہے، اس دنیا کو یا اس دنیا کو، نفس پرستی کو یا پروردگار کی عبادت کو، حکم خدا اور اتباع رسول کو اپنا مقصد حیات بنا رکھا ہے، یا دنیا کی روایتوں کو چلانے کے لیے خود کو مجبور اور بے بس بنا رکھا ہے۔ انسان آج جو اتنی ٹینشنز کا شکار ہے، اتنے ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بے عمل ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں،
آج کا انسان تو پہلے سے زیادہ باعمل ہے، آج کا انسان تو پہلے سے زیادہ باحرکت ہے، آج کا انسان تو پہلے سے زیادہ کام کرتا ہے، ایک وقت میں وہ جا بھی رہا ہے، ایک وقت میں فون پہ بات بھی کر رہا ہے، ایک وقت میں انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کے بارے میں معلومات بھی اسے فراہم ہو رہی ہیں، تو انسان کی تمام حسیات کام کر رہی ہیں۔ مانتی ہوں کہ ہماری تمام حسیات آج دنیا کو لے کر چل رہی ہیں، لیکن آپ بھی یہ مانیں گے کہ دنیا بھی ہماری ان ساری حسیات کو لے کر چل رہی ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں، عمل نہیں۔ کام اور عمل میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے، عمل وہ کام جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، خالصتاً دنیا کی بہتری کے لیے کیا جائے، جو خالصتاً حصول علم کے لیے کیا جائے، جو خالصتاً اتباع رسول کے لیے کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب ہمارا عمل عمل صالح ہوگا یا بہترین عمل قرار پائے گا۔ آج ہم نے خود پر غفلت طاری کر لی ہے۔ جتنے زیادہ باخبر بنتے ہیں، جتنے زیادہ باشعور بنتے ہیں، جتنے زیادہ آگہی والے بنتے ہیں، جتنی زیادہ معلومات والے بنتے ہیں، اسی قدر ہم نے خود پر غفلت طاری کر لی ہے۔ کون سی غفلت؟ اپنے عمل سے، اپنے علم سے تو قریب ہوئے ہیں، لیکن رب سے دور ہو گئے۔ ہم نے کام تو کیے، لیکن رب سے دوری اختیار کر لی، اللہ سے، اپنے اندر کے انسان سے دوری اختیار کر لی۔ ہم نے غیر ضروری روایتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، جس کی وجہ سے آج اتنی زیادہ پریشانیاں اٹھانا پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج انسان اتنی بیماریوں کا شکار ہے۔ آج جہازوں میں اڑتا ہے، خلاؤں میں سفر کرتا ہے، چاند اور تارے توڑ کے لاتا ہے، دور کی کوڑیاں اس کے ہاتھوں کا کھیل ہے، لیکن کیا اسے دل کا سکون بھی حاصل ہے؟ کیا اسے دماغ اپنا ویسا ہی ملتا ہے جیسا پروردگار عالم نے اسے عطا کیا؟ ہرگز نہیں۔ آج دنیا کی الجھنوں نے اسے الجھا رکھا ہے، دنیا کی خواہشوں نے اسے اپنا بندہ بنا رکھا ہے۔ اسی لیے یہ سارے ڈپریشن ہیں، اسی لیے یہ ساری بیماریاں ہیں، اسی لیے یہ ساری تکلیفیں ہیں۔ آج ہم دنیا کی رونقوں میں تو بہت آگے چلے گئے ہیں، لیکن دین ہم سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور میری یہ باتیں سنتے ہوئے اگر میری کوئی بہن یا میرا کوئی بھائی فوری طور پہ اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، میرا تو دین میرے قریب ہے، اور میں نے دنیا کی غیر ضروری لغزشوں کو اور غیر ضروری روایتوں کو اور غیر ضروری خواہشوں کو خود سے دور کر رکھا ہے، تو وہ میری طرف سے، اور میں یقیناً کہوں گی کہ میری پوری ٹیم کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے، اور یقیناً اللہ کی طرف سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کے دل مطمئن ہیں کہ وہ اپنے رب کے لیے جی رہے ہیں، ان کے عمل ان کے رب کے لیے ہیں، یقیناً وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوں گے، یقیناً وہ رسول خدا کی اطاعت کرتے ہوں گے، یقیناً وہ ائمہ طاہرین کی اطاعت کرتے ہوں گے، اس لیے انہیں اپنا دین اپنے قریب محسوس ہوتا ہوگا، اور خدا کرے کہ ہم سب اسی صف میں کھڑے نظر آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا عمل درست کرو۔ اب دیکھیے، عمل درست کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ابھی میں نے جو ابتدا میں جو میں نے شعر پڑھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے،
جنت بھی جہنم بھی. اگر ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو جنت یا جہنم بنانے کے بارے میں سوچیں تو بھی ہمارا اپنا عمل ہے جو ہمیں خوشیوں میں بھی لے جا سکتا ہے, جو ہمیں اطمینان میں بھی لے جا سکتا ہے, اور جو ہمیں الجھنوں کا شکار بھی کر سکتا ہے, جو ہمیں وہم اور وسوسوں کا اور خدشات کا شکار بھی کر سکتا ہے خدا سے دور کر کے. تو آج کا یہ پروگرام اسی لیے میرا کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ آج ہم باتیں کریں, اپنی باتیں کریں, اپنے رب سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے, اپنے رب کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے مسائل رب کا قرب حاصل کرتے ہوئے حل کیسے کیے جا سکتے ہیں, اس کی بات کی جائے. میں جو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم رنگوں کی بات کریں گے, ہم خوشبوؤں کی بات کریں گے, ہم کتابوں کی بات کریں گے, ہم شعروں کی بات کریں گے. تو اسی لیے آج کا یہ موضوع چنا کہ اس زندگی کو بھی ہم اپنے عمل سے جنت اور جہنم بنا سکتے ہیں. اور جو اگلا مصرع ہے اقبال کا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, عمل ہی اسے یا جنت میں لے کے جائے گا, نورانی بنائے گا, یا جہنم میں جا کے اسے نار بنا دے گا. تو ہم اپنے عمل کے لیے جتنے ہی بے اختیار ہیں اتنے ہی نیکی اور بدی کے معاملے میں با اختیار ہیں. اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ریت میں کیا ہے؟ ہماری آنکھیں, ہماری زبان, ہمارے پاؤں, ہمارے ہاتھ, ہمارے تمام اعضاء, ہمارا دل, ہمارا دماغ, کہ ہم نے انہیں کیسے استعمال کیا. آنکھیں دیکھنے کے لیے تھیں, کیا دیکھا. دماغ سوچنے کے لیے تھا, کیا سوچا. دل محسوس کرنے کے لیے تھا, کیا محسوس کیا. پاؤں چل کے جانے کے لیے تھے, کہاں چل کے گئے. ہاتھ سب کچھ کر سکنے کے لیے تھے, کیا کیا. تو ہم نے اپنی اس ہر ایک ریت کا جواب دہ ہونا ہے پروردگار عالم کے سامنے. تو دیکھیے, عمل ہی انسان کو اچھا بھی بناتا ہے, برا بھی بناتا ہے. لہذا ہم نے اپنے نفس کی خوشنودی نہیں حاصل کرنی. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا فاتح وہ ہے جس نے اپنے نفس پر غلبہ پایا, جس نے اپنے نفس کو فتح کیا. تو یقیناً اپنے نفس کو فتح کرنے والا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. دیکھیے, اب اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یقیناً اپنا محاسبہ ضروری ہے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے نے کیا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا. ہم یہ تو روتے ہیں کہ کسی نے ہمیں دکھ دیا, ہم یہ محسوس کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے بھی کسی کو دکھ دیا. ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم پر احسان کیا گیا, ہم اس پر فخر کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی احسان کرنے والوں میں سے ہیں. یقیناً احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ اسی کو عزیز رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی کو معزز جانتا ہے جو اس کے بندوں پر احسان کرتا ہے. میں ایک فون کال لے لوں, اور میں چاہوں گی کہ میری بہنیں اس میں حصہ لیں اور آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں شمع بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے. جی شمع, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑا اچھا موضوع ہے آپ کے پروگرام کا. اللہ آپ کو جو ہے وہ جزائے خیر دے کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں ہم سے جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ حوصلہ دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے ساتھ چلتے ہیں. بہت مہربانی شمع. ہمارا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟
بہت خوبصورت سوال ہے. جی میں ابھی جواب دیتی ہوں. آج کل جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہاں کا موسم کیسا ہے، لیکن یہاں پر تو ہمارے یہاں کیلیفورنیا میں کچھ دن گرمی رہنے کے بعد جو ہے وہ موسم تھوڑا سا آج خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں. اور یہاں تو اتنی مانسون ڈراؤٹ کی وجہ سے مانسون اور بارشوں وغیرہ کا اتنا سلسلہ نہیں ہے. جو بات میں اب شیئر کرنا چاہ رہی تھی آج کل چھٹیوں کے حوالے سے اور گرمی کے حوالے سے، جیسے کہ ہمارے ادھر پاکستان انڈیا میں آج کل مانسون اور بارشوں کے دور ہیں. وہ باتیں اب آج میں بیٹھی یاد کر رہی تھی اور وہ باتیں میں چاہتی تھی کہ اپنے بہن بھائیوں سے شیئر بھی کروں کہ جب ہمارے یہاں مانسون کی بارش ہوتی تھی اس کی کیا باتیں تھیں کہ بارشوں میں جھولے ڈلتے تھے، بارشوں میں جو ہے وہ پکوان پکتے تھے اور بارشوں میں ہم سب لڑکیاں باہر کھیلا کرتی تھیں. اب جب ذرا زیادہ چھوٹے تھے تو کاغذ کی کشتیاں چلتی تھیں. تو اس کے بعد جب جیسے ہی ہم لوگ بڑے ہوئے ذرا تھوڑا وہ باتیں وہ یادیں جو ہیں وہ اس وقت جو تھی وہ بہت آ رہی تھیں. بالکل ٹھیک. پروگرام دیکھتے دیکھتے بھی اور ویسے بھی آج کل جو ہے وہاں کے جس طرح ہم کبھی بیٹھتے ہیں نیٹ پر بیٹھتے ہیں، وہاں کے اخبار پڑھتے ہیں، وہاں کے فیشنز کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ مانسون کی بارشیں جو ہے وہ بہت یادگار بارشیں ہوتی تھیں. برسات کا موسم، رس بھرے جذبات کا موسم، اور چھت کے پر نالے ہوتے تھے اور امی آوازیں دیا کرتی تھی دیکھو سب پر نالے چل رہے ہیں، اوپر بارش چھت پہ جو ہے وہ پانی نہ جمع ہو جائے، باہر کپڑے سوکھنے ڈالے ہیں وہ جا کے اٹھا لو. وائپر نہیں ملتا تھا این وقت پہ کہ بارش کا پانی بعض اوقات جو ہے وہ سین میں دروازوں کے جمع. راستے تھوڑا سا اندر کمروں میں آ جاتا تھا. اور سب سے جو بڑی بات ہوتی تھی وہ بیسن ہوتا تھا جو کہ پکوڑے بنتے تھے بارش کے دنوں میں، وہ بہت یادگار ہوتے تھے. ماشاء اللہ شمع، آپ نے تو اتنی جزیات نگاری کے ساتھ اتنی خوبصورت پکچرائزیشن کی پورے پاکستان کے موسم کی اور برسات کی اور مانسون کی کہ دل بالکل اڑ کے وہاں پہنچ گیا اور میں اپنے آپ کو انہی پر نالوں میں اور انہی ہواؤں میں محسوس کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. یہاں پر یہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی ناشکری کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں ہیں اور وہاں پر یہ سب کچھ. اصل میں ایسا ہے کہ جب زندگی میں کوئی موڑ آئے تو مڑنا ہی پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے ہیں. کہ جب ہمارا وقت آیا تو ہم وہاں سے چل دیے اور یہاں پر ہم لوگوں نے امریکہ اور کینیڈا میں ہم لوگوں نے یہاں اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی. تو یہاں وہاں سے بہت اچھا رہا اور ہماری زندگی بڑی اچھی یہاں گزر رہی ہے. بہت ہزار دفعہ ہم اللہ کا شکر دن میں ادا کریں وہ بھی کم ہے. بہت کچھ سیکھا ہم نے یہاں آ کے اور بہت اچھا وقت ہم گزار رہے ہیں. بے لیکن شک. بہرحال وہ بچپن کی باتیں، وہ بچپن کی ساری، مطلب پاکستان میں تو ایسا لگتا تھا کہ جو وقت ہم نے گزارا وہ سارا بچپن کا ہی تھا. اور بارشوں کے دنوں میں بارش کی جو وہاں کی مانسون کی بارش تھی، وہ جو جیسا آج کل وہاں ہو رہا ہے، اس کی اچانک اس طرح یاد آئی تو میں نے کہا سب بہن بھائیوں کے ساتھ وہ چیز شیئر بھی کروں گی. اور ایک اگر ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اجازت سے میں ایک ابن انشا کی چھوٹی سی نظم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے پیش کروں. تو ویسے تو ضرور، بسم اللہ، انشاءاللہ اب آپ کی بات آگے سنتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ریسپی بتاتی ہیں تو آج ہم اسے جو اپنے وطن کی یاد اور اپنے وطن کی بارشوں کی یاد کو ریسپی کے طور پہ لیں گے. ضرور سنائیے. بالکل. اس میں انشا جی کا یہ نظم مجھے بہت اچھی لگی. اس دن میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں سب بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی. چل انشا اپنے گاؤں میں یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بحروب بہت. اس پیڑ کے نیچے رکنا کیا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت. بہت چل اچھا. انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے صبح کی چھاؤں میں. بہت اچھا. یوں تیری آنکھ سوالی ہے جہاں ہر ایک بات نرالی ہے. اس دیس بسیرا مت کرنا یہاں مفلس ہونا گالی ہے. چل انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے صبح کی چھاؤں میں. بہت اچھا. جہاں سچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ زیور ناریوں کے، جہاں
बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा। आपने तो मुझे वहां पहुंचा दिया, मैं क्या सारे देखने वाले और सुनने वाले वहां पहुंच गए होंगे यकीनन। तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत आपने शायरी सुनाई, इंशिया जैसे शायरी की सुनाई। जी बस मेरा बहुत दिल था आपके प्रोग्राम में जो है इस आप सबके साथ ये बात शेयर करूं। तो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको अच्छी अच्छी मजे मजे की रेसिपीज बताऊंगी, अपने नन्हे मुन्नों के लिए भी और टीनेजर्स के लिए भी, जो कि आजकल नाश्ता करने में गर्मियों की छुट्टियों में थोड़े से सुस्ती दिखाते हैं और अपनी मम्मी को तंग करते हैं। तो ठीक, हर घर का मसला, हर माँ का मसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमा, जीती रहिए, अल्लाह मियां आपको शादाबाद रखे और इसी तरह ठंडी मीठी बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो देखिए ये हमारी बहनें हैं जो इतनी बाशऊर हैं और इतनी अपनी जिंदगी को, अपने वतन को, जहाँ रहती हैं उस जगह को, हर चीज को महसूस कर सकती हैं और जिंदा होने का सबूत दे सकती हैं। आप भी अपने जिंदा होने का सबूत दिया करें, यकीनन इंशाल्लाह जिंदा है। लेकिन अब जो जिंदा हम उसी को कहेंगे कि जो फोन मिलाए और कॉल करे और अपनी जिंदगी का भी एहसास बताए कि वो क्या महसूस करते हैं और कैसे महसूस करती हैं या करते हैं। तो यही जिंदगी है, अपने ख्यालात का इजहार फरमाते रहा करें और ताकि दूसरे भी उससे फायदा उठा सके। तो अब एक और बड़ा ही, शमा ने एक तो शायरी इतनी खूबसूरत सुनाई, बातें इतनी खूबसूरत की, अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर दे। लेकिन साथ एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि अपना मुहासबा कैसे किया जाए। अब देखिए मुहासबे की बात कर रही थी मैं, उससे पहले इत्तेफाक से कि उसी बात को मैं आगे चलाऊंगी कि हम दूसरों की बात करते हैं, हम दूसरों के रवैयों की बात करते हैं, हम दूसरों की इस्लाह की बात करते हैं। अगर हम माशरे को बदलना चाहते हैं, अगर हम माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें वो तब्दीली अपनी जात से लाना होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग सच बोलें तो पहले हमें खुद सच बोलना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छी बात करें तो हमें पहले खुद से लोगों के लिए अच्छी बात कहना होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इज्जत की जाए तो हमें पहले खुद से लोगों को इज्जत देना होगी। मैं फोन कॉल ले लूं फिर बात आगे बढ़ाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशर भाई, जी जी कैसे हैं आप? जी जी माशाल्लाह। मैं इस जो टॉपिक आपने चुना है आज के प्रोग्राम के लिए, उस सिलसिले में कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो मेरा मानना ये है कि इंसान के अमल उसको अगर वो चाहे तो जन्नत की तरफ भी ले जा सकते हैं, जहन्नम की तरफ भी। इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत इस्लाम पे पैदा किया है, चाहे वो कुछ भी हो, वो यहूदी के घर पैदा हो, ईसाई के घर पैदा हो, हिंदू के घर पैदा हो, कहीं भी हो, असल में फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। क्योंकि अल्लाह को हक नहीं था अमाल का हिसाब लेने का अगर वो इंसान को फितरत इस्लाम पे पैदा न करता। ठीक है, इसी वजह से बिल्कुल अल्लाह ने हमें हुक्म भी दिया कि बहुत खूबसूरत बात है। में अजान भी कही जाए, क्योंकि वो रोता है इस चीज के लिए कि जहाँ से वो आता है वहाँ पर वो फरिश्तों से घिरा हुआ था, वहाँ पे अल्लाह का कुर्ब हासिल था। बिल्कुल जब वो उस जगह से जमीन पर आ जाता है तो वो उसके गम में रोता है। तो अल्लाह ताला उसके गम को गलत करने के लिए दुनिया के लोगों को हुक्म देता है कि उनके कान में अजान भी कही जाए, अकामत भी कही जाए, सुकून आ जाता है, उस जगह पर आकर अपने आप को अकेला महसूस न करे। वैसे मुबशर भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि इल्म की हैसियत उस वक्त तक सिफर रहती है जब तक उस पर अमल न किया जाए। बेशक इसकी मिसाल एक आलिम दीन के बारे में दी गई कि वो जब एक जगह पर नमाजें पढ़ा रहे थे तो लोग जो उनका लेक्चर या जो कुछ भी उनका सुनते तो उनमें तब्दीली नहीं आ रही थी। ठीक, तो एक दिन उनके उस्ताद ने ये नोटिस किया कि इनके बारे में पता लगाया जाए कि आखिर लोग इनके इल्म से इतना ज्यादा फायदा क्यों नहीं उठा पाते। ठीक है, तो जब उनके बारे में पता चला तो बात यही निकली कि वो अपने ही इल्म को जो लोगों को ट्रांसफर कर रहे थे उनके ऊपर वो खुद अमल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल जब बहुत उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है तो उनकी अहलिया ने जवाब दिया कि वो कहते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श भी देगा। तो इसके जवाब में वो आलिम
समझा के चले गए कि अगली बार अगर वो ऐसा कहें तो उनसे कहिएगा कि अल्लाह ताला गफूर रहीम होने के साथ साथ कहार और जब्बार भी है, बेशक वो पकड़ भी लेता है, और जब उसकी पकड़ आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि लोग अपने अमल से साबित न करें कि वो क्या यकीन रखते हैं, तब तक दुनिया मानती नहीं और दुनिया पर असर नहीं होता। बिल्कुल। अमल एक ऐसी शय है जो दुनिया के लोगों को समझाती है। हाँ जी। जैसे कि हम अगर सबसे अच्छी मिसाल दें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उन्होंने 40 साल तक दुनिया को कहा ही नहीं ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, इस तरह उठो इस तरह बैठो। उन्होंने सबसे पहला सवाल ही अपने किरदार के बारे में किया कि मेरे बारे में क्या समझते हो, बिल्कुल ठीक, मैं कौन हूँ। तो सब दुनिया ने कहा था कि हम आपको दुनिया का सबसे ज्यादा सच्चा इंसान पाते हैं, बेशक आपने कभी झूठ नहीं बोला। इन 40 सालों में जो उन्होंने मक्के में गुजारे, वहाँ के लोग बुत परस्त भी थे, वहाँ के लोग बुरे काम भी करते थे, वहाँ के लोग लोगों पे जुल्म भी करते थे, बेशक लेकिन इसी मुआशरे में जिंदा रहकर अल्लाह के रसूल ने अपने अमाल से साबित किया कि मुआशरा तब्दील हो सकता है अगर इंसान अपने आप को तब्दील करे। बेशक बेशक। यही मेरा पैगाम था। बहुत अच्छे। और से यही कहूंगा कि अपने जो इल्म हासिल करें उस पर सबसे पहले अमल खुद करें और फिर दुनिया को समझाएं कि किस तरह करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तरीका बना रखा था कि हर रोज वो एक नसीहत की बात लिखते, उस पर अमल करते और अगले दिन लोगों को बताते। बेशक ये ऐसे किया करो। बहुत अच्छे मुबशिर भाई, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉल थी आपकी, और मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई, और आपने जो इंसान की जो बात बताई दुनिया में आने की, तो यकीनन ये बड़ा खूबसूरत नुक्ता है और बहुत ही अच्छी बातें हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे, सलामत रहे। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो मुबशिर भाई कितनी खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव कॉल के बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप बाकी बहन भाई भी इसी तरीके से प्रोग्राम में शिरकत करें और अपनी बातें करें, और ये इसी तरह से बात आगे बढ़ती है और चिराग से चिराग जलता चला जाता है। तो मैं अभी शमा बहन ने सवाल किया कि अपना मुहासबा कैसे किया जाए, तो देखिए उसके लिए बड़ा एक आसान क्राइटेरिया हमें दे दिया गया, अंबिया ने दिया, रसूल खुदा ने दिया, आमा ताहरीन ने दिया, कि जब दिन गुजर जाए तो रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए खुद से बात जरूर किया करो। खुद से पूछो कि आज का दिन कैसा गुजारा, उस दिन में कितना वक्त नफ्स परस्ती में दिया और कितना वक्त अपने रब की याद में गुजारा, कितना वक्त लोगों के लिए था और कितना वक्त तुम्हारे अपने लिए था, कितना वक्त झूठ बोला, कितना वक्त सच बोला, किस किस से दगा किया, किस किस से झूठ बोला, और किस किस से गबन किया, किस किस से बेईमानी की। अब गबन ये नहीं है कि आप किसी का माल और दौलत चुरा लेते हैं, हिसाब किताब में हेर फेर कर देते हैं, एहसासात का गबन भी होता है, दोस्तियों का गबन भी होता है, रिश्तों का गबन भी होता है, रवैयों का गबन भी होता है। तो जब हम रात को खुद को उस कटहरे में खड़ा करके देखें, अपनी जजमेंट खुद करें, तो हमें मालूम होगा कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या एक दिन और जाया कर दिया। कि ये जिंदगी तो हमारे हाथों में रेत के जरों की तरह है, इस बंद मुट्ठी में रेत के जरे फिसलते चले जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब पता चलता है कि मुट्ठी खाली हो गई। जो काम तुमने आज करना है वो कल के लिए मत रखो, जो नेकी तुमने आज सोच रखी है कल हो ना हो, किसे मालूम कि कल के लम्हे हमें मिलेंगे। इसलिए हमें हर लम्हे खुद को तैयार करना है। एक दिन गुजर जाए खुदा का शुक्र अदा करना है, और अगर अपना मुहासबा करें, सोचें, तो फिर इससे और ज्यादा एहसास होगा कि हम कहाँ कमी में रह गए और कहाँ फायदे में रह गए। जहां फायदे में रह गए वहां शुक्र अदा करें, जहां कमी में रह गए उसका फायदा ये होगा कि आप इस्तगफार करें।
اس محاسبے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم اپنی ججمنٹ کرتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم دوسروں کے جھوٹ پکڑتے ہیں، ہم دوسروں کی بے ایمانیاں پکڑتے ہیں، ہم دوسروں کے درست لہجے پکڑتے ہیں، ہم دوسروں کے عیب گنتے ہیں، ہم ذاتی عیبوں پر نگاہ کیوں نہیں ڈالتے؟ ہم دوسروں سے مہمان نوازی کی توقع کرتے ہیں، ہم خود مہمان نواز کیوں نہیں ہوتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے رب کو سجدہ کرتے رہیں، ہم اس سے بات کریں جو عبادت گزار ہو، ہم خود عبادت گزار کیوں نہیں ہیں؟ تو جب ہم اپنا روز کا روز محاسبہ کریں گے تو اس سے ہمارا دل ڈرے گا کہ ابھی جو مبشر بھائی نے بات کی کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، تو اللہ غفار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ قہار بھی ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری گرفت بہت سخت ہے، اور اگر تم میرے زمینوں اور آسمانوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اور تم ہرگز نہ بھاگ سکو گے۔ تو جب ہم اس کی گرفت سے کہیں جا نہیں سکتے کہ اسی کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمینوں اور آسمانوں کو، جب اس کا گھیرا ہماری گردن کے گرد اتنا تنگ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں؟ ہم کیوں نہ اس کے سامنے خود کو اس کا شکر گزار بندہ، عبادت گزار بندہ بنا دے، تاکہ ہم اس کی نگاہ میں با اعتماد ہو سکے، اس کی نگاہ میں معزز ہو سکے۔ ہمیں اللہ کے بندوں سے الفت کرنی ہے تاکہ اللہ ہم سے الفت رکھے، اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ اتنا خوبصورت ہمارے سامنے زندگی کا نقشہ پیش کر دیا گیا کہ عمل صالح کرو۔ عمل کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک عمل نیک اور ایک عمل بد۔ اب دونوں پیرالل چل رہے ہیں راستے، نیکی اور بدی ساتھ ساتھ ہے، ہمارے اختیار میں دے دیا۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کا مقصد کیا تھا پروردگار عالم کا؟ کہ ہمیں حق، سچ، جھوٹ اور بدی کا راستہ بتا دیا جائے۔ ہماری مرضی کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہماری مرضی کہ ہم اپنے لیے جنت چنتے ہیں یا جہنم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اور شر ساتھ ساتھ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو خیر کا ساتھ دے، جو شر سے بچ کے رہے، جو عمل صالح کرتا رہے۔ تو اس خیر اور شر کو لے کر چلنا اگر مشکل ہے تو اتنا بھی مشکل نہیں۔ میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی احسان بھائی بات، ہیلو جی۔ لائٹ ابھی تو کالز تو آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ دکھائی دے رہا ہو۔ بہرحال احسان بھائی، آپ کو پیام زینب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا، اب میں اس بارے میں ابھی پوچھوں گی کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے اس بارے میں۔ اچھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی احسان بھائی، یہ مجھے پروگرام کے بعد پتہ چلے گا۔ بہرحال پروگرام تو ہو رہا ہے اور آپ اس میں ماشاءاللہ سے شامل بھی ہیں، اور آپ کی شاعری سننے کے لیے ہم لوگ بالکل شوق سے بیٹھے ہیں۔ اچھا اچھا، جی بسم اللہ۔ یہ ایک منقبت ہے، جی سیدنا علی المرتضیٰ کی منقبت ہے۔ جی جی، وہ ہے بسم اللہ۔ علی کا نام ہے تیرا تو اس پر کام
بہت اچھے، بہت اچھے. علی کا نام ہے تیرا. نام ہے تیرا تو اس کا کام بھی ہو. مجھے ایک وہ ذرا والیوم اس کا میں بات جی ہاں جی ہیلو جی جی بالکل، میں ہمتن گوش ہوں. ہاں جی سلام تھا جی. منتبت کے اشعار ہیں یہ. جی بسم اللہ. علی کا نام ہے تیرا تو اس کا کام بھی ہو اور کرو جو کام علی سا تو شاد کام بھی ہو. بہت اچھے، ماشاء اللہ. کرو جو کام علی سا تو شاد کام بھی ہو. بھی ہو ابتدا جو صحیح ٹھیک اختتام بھی ہو. بہت اچھے. ہو ابتدا جو صحیح ٹھیک اختتام بھی ہو اور مراد کیوں نہ ہو پوری جو اختتام بھی ہو. بہت اچھے، جی ماشاء اللہ. مراد کیوں نہ ہو پوری جو اختتام بھی، جو اختتام بھی ہو اہتمام بھی ہو. اور ابو تراب سا گھر سر پہ صاحبان بھی ہو. بہت اچھے، ماشاء ابو اللہ. تراب سا گھر سر پہ صاحبان بھی ہو. صاحبان بھی ہو وہی تو گرمی محشر میں شادمان بھی ہو. وہی تو گرمی محشر میں شادمان بھی ہو. شادمان بھی ہو. بہت اچھے. اور ہو نامراد وہ کیوں ہو نہ مراد وہ کیوں وہ نامراد وہ کیوں گر مراد نام بھی ہو. بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اصل میں کسی کے متعلق تھا. میں پھر کبھی بتائیں گے کہ کیا ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ نامراد وہ کیوں گر مراد نام بھی ہو اور مراد جس کی علی ہو وہ کامران بھی ہو. مراد جس کی علی ہو وہ کامران بھی ہو. کامران بھی ہو. بہت اچھے، بہت ہی اچھے. جی بہت اچھے، ماشاء اللہ. مراد جس کی علی ہو وہ کامران بھی ہو. ارے جو دل میں ہو تیرے جو دل میں ہو تیرے بہت اچھے، وہی کلام بھی ہو. بہت اچھے. جو دل میں ہو تیرے لب پہ وہی کلام بھی ہو. ماشاء اللہ. اور علی بھی دل میں ہو کردار سے ایام بھی ہو. بہت اچھے، ماشاء اللہ. بہت علی اچھے. بھی دل میں ہو کردار سے ایام بھی ہو. اچھا علی زبان ہو تیری. بہت علی اچھے، زبان ہو تیری علی بیان بھی ہو. بہت اچھے. علی زبان ہو تیری علی بیان بھی ہو. علی بیان بھی ہو اور خدا کرے کہ علی کا تو ترجمان بھی ہو. بہت اچھے، خدا کرے کہ علی کا تو ترجمان بھی بہت ہو. اچھے. اور مقطع اسی منقبت کا رہے نصیب علی کا تو بھی غلام بھی ہو. بہت اچھے. رہے نصیب علی کا تو ہی غلام بھی ہو اور علی نماز کا اخگر تیری امام بھی ہو. آمین. علی بہت اچھے. نماز کا اخگر تیری امام بھی ہو. بہت اچھے، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اور ایک میں آپ کو بتاؤں یہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین کلام. میرے پاس الفاظ نہیں. سنائیں گے. آج آپ کا پروگرام ایسے لائیو کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مجھے پروگرام کے بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہوا، تو کیا آ رہا ہے نہیں، لیکن آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ریپیٹ میں تو آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا جی اوکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ فی امان اللہ. تو اب مجھے اس بارے میں احسان بھائی نہیں معلوم کہ پروگرام آپ
لائیو دیکھ نہیں پا رہے یا دیکھ پا رہے ہیں اور کیوں نہیں دیکھ پا رہے، بہرحال انشاءاللہ ریپیٹ میں تو ضرور آپ دیکھ پائیں گے. ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اور آپ نے اتنا خوبصورت کلام سنایا اور اتنے اس جو ٹاپک چل رہا ہے، آپ کو ٹاپک میرا خیال ہے نہیں پتا چلا، اس کے باوجود آپ نے عمل اس کا دکھایا اور اس کی عملی تفسیر کو سامنے پیش کیا. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ زور بیاں اور زور قلم اور زیادہ سلامت رہیں. بہت شکریہ جی. تو میں ذاتی محاسبے کی بات کر رہی تھی. خود انسان اپنا محاسبہ کیا کرے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان اپنی جب خامیوں کو دیکھے گا، اپنی جب عمل میں کمی کو دیکھے گا، تو پھر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کمی کو محسوس کرے گا تو استغفار کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم کل سے نہیں، آج سے ہی اپنا محاسبہ شروع کر دیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بہتری آئے. جیسے ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے، ایسے ہم نے اپنے عمل کے نقص کو دور کرنے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جانا، خود اپنے پاس آنا ہے، خود سے سوال کرنا ہے، خود سے پوچھنا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتے ہمارے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں، نیکی اور بدی کا لکھنے والا جو فرشتہ ہے. تو اب دیکھیں یہ کرامن کاتبین جو ہیں کس لیے ہیں، ان کی اہمیت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا. نہیں میری اچھی بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، ہمارا ہر عمل نہ صرف ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. جہاں ہم اپنی پازیٹیوٹی سے دنیا کو بہتری دیتے ہیں، ایسے ہم اپنی نیگیٹیوٹی سے دنیا میں نیگیٹو خیالات اور منفی رویے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. ہمیں ہر عمل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ میری طرف ریٹرن ہو کے آیا تو میں کیا کروں گا. جب بھی کسی کے ساتھ ہم کچھ رویہ رکھنے لگے تو یہ سوچ لیں کہ اگر یہ رویہ ہمارے ساتھ برتا جائے گا تو کیا ہم سہ لیں گے. اگر ہم اس خود کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. میں کال لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت ہی معلومات دے رہا ہے. بہت شکریہ. تمام خواتین اور حضرات کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ. میرا ایک سوال ہے جی جی کہ جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں شر اور خیر جی ساتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت سوال. ڈیٹیل سے جواب دیجیے گا. جی بہت شکریہ. پھر آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت مقبول ہے اور کافی میں نے تعریفیں بھی سنی ہے، اس لیے میں نے اس میں کال کیا ہے. بہت شکریہ. جیتے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب دیکھیے یہاں ہم سے ایک یہ سوال کیا گیا ہے کہ خیر اور شر ساتھ ساتھ کیوں ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لفظ خیر کو پہلے رکھا اور شر کو بعد میں، لیکن جب ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں تو پہلے ہم شیطان سے دور ہونے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور پھر اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ ہم اپنے کام کو، اپنے عمل کو شروع کرتے ہیں. تو نیکی اور بدی، خیر اور شر ساتھ ساتھ اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم نے فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات. رسول خدا نے ہمیں 1500 سال پہلے یہ بتا دیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جیسی ہماری نیت ہوگی اعمال کا دار و مدار اسی پر ہوگا. اگر نیت اچھی ہے تو عمل خیر ہے، اور اگر نیت بری ہے تو عمل بد ہے. اس لیے خیر اور شر ساتھ ساتھ ہیں. اب خیر کا فائدہ یہ ہے کہ ہم خیر میں زیادتی کر سکتے ہیں اور شر میں کمی کر سکتے ہیں. ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اس طریقے سے
ڈھل جاتا ہے دنیا میں آ کر اور دنیا کی رنگینیوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی تعلیمات بھی چلتی ہیں، تو خیر اسے اپنے لیے بلاتا ہے اور شر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ خیر اور شر ساتھ ساتھ ہیں، ہمارا نفس اور عبادت الہی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، نیکی بھی اندر ہے، بدی بھی اندر ہے۔ ہماری مرضی کہ ہم نیکی کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں یا ہم بدی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں لیکن ملے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی عمل ہمیں اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتا جب تک ہم اس پر برے انداز سے اثر انداز نہیں ہوتے، جب تک ہم کوئی عمل بد ہم سے سرزد نہیں ہو جاتا، جو لکھنے والا فرشتہ ہے اس وقت تک اسے لکھے گا نہیں، لیکن نیکی جیسے ہی ہم سوچتے ہیں تو نیکی کا فرشتہ اسے ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیتا ہے۔ تو یہ خیر اور شر ساتھ ساتھ ہیں، جھوٹ اور سچ ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی جیسے دن اور رات ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی جیسے سفیدی اور سیاہی ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ رات کی تاریکی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود دن کے سفیدی اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کوئی کتنی ہی ہنرمندی سے کیوں نہ بولے، لیکن سچ کی جتنی بھی نرمی کیوں نہ ہو پھر بھی حاوی ہو کر رہتی ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی، خیر اور شر کو ساتھ ساتھ اس لیے کہا گیا کہ دونوں میں بال کی طرح باریک فرق ہے، بالکل دونوں میں، کہ ہماری مرضی کہ ہم اپنی نیت سے کسی عمل کو خیر بنا دیں یا ہم اپنی نیت سے کسی عمل کو شر بنا دیں۔ اگر کسی کا فائدہ ہے تو خیر ہے، اگر شر ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے تو شر ہے۔ یہی خیر اور شر ساتھ ساتھ ہے۔ اب دیکھیے لوگ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بس شیطان نے بہکا دیا تھا۔ شیطان پہ اتنا بھروسہ کہ ہر جگہ موجود ہے، ایک وقت میں انگلینڈ میں بھی ہے، ایک وقت میں امریکہ میں بھی ہے، ایک وقت میں ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، ساری دنیا میں ایک شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ یہ خیال دلوں میں راسخ ہے، اور اگر ساتھ یہ سوچ لیا جائے کہ رحمان جو اس شر کو، اس شیطان کو تباہ کر سکتا ہے اپنے قبضے، اسی کے قبضے میں ہے کائنات کی ہر شے، اسی کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمینوں اور آسمانوں کو، وہ ہر شے پر محیط ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، وہ ہر شے کا پروردگار ہے، تو کیا وہ موجود نہیں ہے؟ اگر وسوسے ڈالنے والا شیطان موجود ہے تو کیا دلوں سے وسوسوں کو دور کرنے والا رحمان موجود نہیں ہے؟ تو میں اس بات کی وضاحت اتنی ہی کر پاؤں گی کہ خیر اور شر ساتھ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل پر نگاہ رکھیے، جو رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے عمل کو درست کر لو، اس لیے کہ خیر اور شر ساتھ ساتھ ہے۔ چاہو گے تو برا عمل کرو گے، چاہو گے تو اچھا عمل کرو گے، یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم خیر کی طرف جاتے ہو یا شر کی طرف جاتے ہو۔ جیسی اپنی نیت رکھو گے ویسا ہی تم اپنے عمل کو پاؤ گے، اور جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا یہ معاشرہ بنے گا۔ اس لیے اس بات کو آگے بڑھاؤں گی، لیکن سورہ عصر کی طرف بھی آپ کا ضرور میں چاہتی ہوں کہ دھیان جائے کہ عصر کے وقت کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ مگر وہ لوگ جو صبر کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، نیک عمل کی نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھل کے بیان کیا کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو نیک اعمال وجہ لاتے رہے، آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ساری نعمتیں رکھ دی اور فرمایا
کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت وہ رکھی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. بہرحال اس بات کو میں یہیں تک روک کے آگے اپنے پروگرام کا سیگمنٹ ضرور چلانا چاہوں گی، اور چاہوں گی کہ میری جو بہنیں اور بھائی کال کرنا چاہتے ہیں اور اگر انہیں پروگرام دکھائی نہیں دے رہا تو پھر بھی کال کریں، شاید کچھ نیٹ کا مسئلہ ہو. تو میں اب بھی میرے پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے کا. دیکھیے کہ اس میں آج میں 14واں خطبہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں. آپ اس میں فرماتے ہیں، یہ اہل بصرہ کی مذمت میں ہے، تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے. تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے. تمہاری عقلیں سبک اور دانائیاں خام ہیں. تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی صید افغینیوں کا شکار ہو. یہ اہل بصرہ کی مذمت میں حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر اگلے خطبہ نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس لے لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی. میں چاہتی ہوں، چونکہ پچھلے پروگرام میں خطبہ نہیں پڑھ سکی تھی تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا اپنی بہنوں سے کہ میں تھوڑا زیادہ پڑھوں گی، تو میں ایک اور خطبہ اس میں خطبہ نمبر 16 ضرور پڑھنا چاہوں گی. اس میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں. جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے. تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے ہیں جو رسول کی بعثت کے وقت تھے. اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چلنی سے کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیاں، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے. جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے. خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی. یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں. نہ کبھی کس بیانی سے کام لیا، یعنی میں نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا. مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اس طرح کے باغیں ان کے اتار دی گئی ہوں اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑے، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کی مانند ہے جس پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کے باغیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں. یعنی وہ جو کفر پر ہیں، وہ جو جہالت پر ہیں، وہ جو سرکشی پر ہیں، ان کی باغیں اتار دی گئی ہیں. وہ بے لگام سواریوں پر سوار ہیں، اور جو نیکوکار ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، انہیں ایسی سواریوں پر بٹھا دیا گیا ہے جن کی باغیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور وہ انہیں باطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں گی. ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل، ایک حق والے ہوتے ہیں، ایک باطل والے. اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے. تو دیکھیے یہ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 16 ہے، اور کوشش کروں گی کہ اگلے پروگرام میں اگلا خطبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نکات کی وضاحت بھی کرنے کی سعادت حاصل کروں. اب میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے
میں شعر کا مطلب بھی بتاتی چلوں. آج اس شعر کا میں نے انتخاب کیا ہے, مجھے امید ہے کہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو پسند آئے گا کہ ہو ہلکا یاراں, چونکہ عمل پہ بات ہو رہی ہے, رویے پہ بات ہو رہی ہے, تو ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو جب دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے. وہ ان کی عیب جوئی نہیں کرتا, وہ ان پر سختیاں نہیں کرتا, وہ انہیں تنگ نہیں کرتا, وہ انہیں پریشان نہیں کرتا. لیکن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, اور یہی مومن جب حق اور باطل کی جنگ میں جاتا ہے تو فولاد بن کر ڈٹ جاتا ہے. تو اس میں مومن کی شان اور عظمت بیان کی اقبال نے. امید ہے کہ آپ سب کو اس شعر کی سمجھ اور زیادہ آ گئی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم نے آج اپنے موضوع عمل کے بارے میں کافی بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے عمل کے معیار کو پست بھی کر سکتے ہیں اور بلند بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے ارادوں سے اپنے عمل کو اچھا بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے ارادوں سے اپنے عمل کو برا بھی بنا سکتے ہیں. سوچ عمل کا زینہ ہے. ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے تو ہمارا عمل مثبت ہوگا, اور اگر ہماری سوچ ہی منفی ہوگی تو ہمارا عمل کیا قرار پائے گا. دیکھیے, کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, اس سے کیا ہوگا, بھئی ہم یہاں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, ہم یہ کام کر لیں گے تو کیا ہوگا, ہم نے یہ نیکی کر لی تو کیا ہوگا, ہم سے یہ خطا ہو گئی تو کیا ہوا. تو جب ہم اپنے عمل کے بارے میں خود ہی دانستہ طور پر اتنے سخت ہو جائیں گے, اپنے عمل کے بارے میں خود ہی درست کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے, تو پھر بے عملی اور غفلت کا شکار ہو جائیں گے, اور بے عمل بے حس ہو جاتا ہے, اس میں احساس کی کمی ہو جاتی ہے. اور جب ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے اندر بے حسی آ گئی ہے, تو صرف ایک بات یاد کر لیں, ایک بات سوچ لیں کہ ابلیس نے, جو اللہ کا اتنا عبادت گزار فرشتہ تھا, اللہ کا ایک حکم نہیں مانا, کیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس قرار پایا, مردود قرار پایا, اور اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون کر کے جنت سے نکال دیا. آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس بن گیا, اور اللہ نے جب اپنے سامنے اپنے بندوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اور بندے اگر اپنے رب کو سجدہ نہیں کریں گے, اللہ کی حکم عدولی کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے, تو مجھے بتائیے کہ اللہ کس قدر ناراض ہوگا. وہ رحمان و رحیم تو ہے, وہ معاف کرنے والا تو ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے جھک جائیں. حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار عالم, ہم تجھے سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ تو لائق سجدہ ہے. اس کے سامنے سجدہ زیب دیتا ہے, سجدہ اسی کو زیبا ہے. لہذا یہ جو غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہم اپنے اوپر کرتے ہیں, تو سوچئے کہ یہ غرور, تکبر اور گھمنڈ تو ابلیس نے کیا تھا. ہمیں تو اللہ نے عاجزی سکھائی ہے. غرور تو صرف اللہ کو زیبا ہے کہ وہ کائنات کا خالق ہے, وہ سب کچھ کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ پروردگار ہے. لہذا ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کرنی ہوگی, ہمیں اپنے عمل کو عمل صالح میں بدلنا ہوگا کہ یہ اللہ نے انسان کو بہت صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ خیر میں زیادتی اور شر میں کمی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, قوت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اور خواہش بھی رکھتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ شر زیادہ ہو جائے اور خیر کم ہو جائے, اور اگر یہ چاہنے لگے گا تو وہ اللہ کا نہیں ابلیس کا بندہ قرار پائے گا. لہذا ہمیں اپنے ہر عمل کو عمل صالح بنانا ہے,
اور ہر عمل کو عمل بد سے دور رکھنا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے کہ الخبائث ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے جنت کے لیے تو عبادت کرنا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرنا ہے، خود کو اللہ کے راستے پر ڈھال دینا ہے، خود کو اللہ کا بنا دینا ہے۔ امید اور نا امیدی دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو رب کے قریب بھی کر دیتی ہیں اور رب سے دور بھی کر دیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے، اس لیے کہ خدا اپنے بندے کو دیکھ ہی نہیں رہا، بلکہ ہر لمحے اس کا معاون و مددگار بھی ہے۔ لیکن بہت زیادہ امید، نیکی نہ کر کے بخشش کی امید انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ یہ امید انسان کو نقصان کا باعث بنا دیتی ہے، یہ امید انسان کو شر کا باعث بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اس امید سے دامن بچا کے چلیے، پہلے عمل کیجیے، پھر خدا سے بخشش کی امید رکھیے، اچھا عمل کیجیے۔ ورنہ تو اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، کب معافی مانگ لیں گے؟ آنے والا لمحہ کیا خبر کہ ملے نہ ملے۔ ہر لمحے استغفار کرتے رہیے، ہر لمحے اس کا شکر ادا کرتے رہیے اور ہر لمحے عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی بہن اندلیب زہرا مرزا آپ سے اجازت چاہے گی، اور میں چاہوں گی کہ المہدی فاؤنڈیشن کے ضرور ممبر بنیے تاکہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں اور اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو سنوار دے، کتنے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن جائے۔ اس لیے چاہوں گی کہ المہدی فاؤنڈیشن کی اخلاقی، روحانی اور مالی مدد ضرور کرتے رہیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔